حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے مشہور بزرگ تھے. ایک روز ایک کفن چور آپ کے پاس آیا. وہ بہت ہی غمگین اور اداس تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گنہگار سمجھ رہا تھا. اس نے اپنی زندگی کے 5 واقعات آپ کو سنائے. لیجئے ان واقعات کو آپ بھی غور سے سنیے اور عبرت حاصل کیجئے. ایک روز اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مردے کی حالت کو دیکھ کر وہ ڈر گیا. اس نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلے کی سمت سے پھیر دیا گیا تھا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر کفن چور بھاگنے لگا. غیب سے آواز آئی. بھاگنے سے پہلے اس مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھ پر یہ عذاب کس لیے مسلط کیا گیا ہے؟ آواز سن کر اس کی گھگی بن گئی اور اس نے جواب دیا مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں پوچھ سکتا. جواب میں غیب سے آواز آئی یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا. نماز سے جی چرانے والے اس روایت سے سبق حاصل کریں. اسی کفن چور نے دوسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی نیت سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردے کا منہ سور کی طرح ہو گیا ہے. اس کے گلے میں توق ہے اور اسے بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی بھاگ کیوں رہا ہے؟ مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا مجھے ڈر لگتا ہے. غیب سے آواز آئی تو سن یہ شراب پیتا تھا. اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا. وہ لوگ جو غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، جو شوق کے لیے شراب پیتے ہیں، جو فیشن کے طور پر شراب پیتے ہیں، وہ لوگ اس روایت سے عبرت حاصل کریں. وہ یہ جان لیں کہ قبر میں سزا کے طور پر انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور وہ قیامت تک اس میں جکڑے رہیں گے. اس واقعے سے ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی عبرت حاصل کریں جو شراب کا دھندا کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں اور شراب خانے چلاتے ہیں. اس گناہ کے لیے قبر میں عذاب تیار ہے اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کفن چور نے تیسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی غرض سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ہے. یہ منظر دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگنے لگا. غیب سے آواز آئی وجہ جانے بنا بھاگ رہا ہے، پوچھے گا نہیں کہ یہ کس عمل کی سزا ہے؟ کفن چور نے جواب دیا مجھ میں اتنی جرأت نہیں. غیب سے آواز آئی یہ دوسروں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا. آج کسی کا مال دبانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے بلکہ کاروبار کا جز سمجھتے ہیں. کیا وہ اس روایت سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ کفن چور نے اپنی زندگی کا چوتھا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب کفن چوری کرنے کے لیے میں نے چوتھی قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور عذاب کے فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا. کفن چور یہ بھیانک منظر دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹا. غیب سے آواز آئی کیوں بھاگ رہا ہے؟ جاننا نہیں چاہے گا کہ اسے کس سنگین جرم کی یہ خوفناک سزا دی جا رہی ہے؟ کفن چور نے جواب دیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ مردے سے کچھ پوچھ سکوں. غیب سے آواز آئی تو جان لے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا. عدالتوں میں قسمیں کھا کر جھوٹی گواہی دینے والے لوگ اور وہ قانون کے رکھوالے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں زمین آسمان کے خلا میں ملا دیتے ہیں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کیونکہ وہاں کوئی دلیل کام نہیں آئے گی. اسی کفن چور نے اپنی زندگی کا 5واں اور آخری واقعہ بیان کیا کہ 5ویں بار جب کفن چرانے کی نیت سے اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے آگ کے ستون سے باندھ رکھا ہے اور آگ کے چابک سے اسے مار رہے ہیں اور وہ درد و تکلیف سے چیختا جا رہا ہے. کفن چور کے پسینے چھوٹ گئے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بھاگنے لگا. پھر غیب سے آواز آئی کہ جاتے جاتے مردے سے پوچھتے ہوئے جا کہ اسے کس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. کفن چور نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے. غیب سے آواز آئی دنیا میں تاش کھیلتا تھا، شطرنج کھیلتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں سے منع فرمایا تھا. ان واقعات کو دیکھ کر کفن چور نے توبہ کی اور تائب ہو گیا. ان عبرت انگیز واقعات کے بعد آئیے دوسرے چند واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش